بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء العلوم بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارا درس نمبر 127 ہے۔ 126 دروس الحمدللہ ہمارے مکمل ہو چکے، تو ذکر و اذکار کے حوالہ سے ہمارے دروس جاری تھے، یہ سلسلہ جاری تھا، وہی سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ گزشتہ کچھ دروس میں ہم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت کو بیان کیا، تو وہ بھی ایک ذکر ہی ہے۔ تو آج ہم اللہ رب العزت جل جلالہ کے اذکار میں سے ایک ذکر جو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم یا سبحان اللہ کی صورت میں اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں جو تسبیح تحمید بیان کی جاتی ہے، اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں۔ یقیناً اس ذکر سے بھی اگر ہماری زبان تر رہی تو یہ ذکر ہمارے لیے باعث نجات ہوگا۔ اللہ رب العزت کی تسبیح تحمید یہ اللہ رب العزت کی رحمت کی جو فرشتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو معصوم عن الخطا ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کے انبیاء نے اللہ رب العزت کی تسبیح تحمید کی ہے۔ اہل بیت کرام ہوں، اصحاب رسول ہوں، اولیاء، بزرگان دین، مشائخ، حضور علیہ السلام کی امت کے لوگ ہیں، تو انہوں نے اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں کیا کی ہے؟ تسبیح کو بیان کیا ہے، تحمید کو بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہر عیب سے پاک و صاف ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخاری شریف میں آخر پر یہی حدیث لے کر آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان للرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کلمتان خفیفتان، دو کلمے جو ہلکے ہیں، مطلب پڑھنے میں بڑے آسان ہیں، پیسے نہیں لگتے، یاد کرنے کی دقت مشکل پیش نہیں آتی، چھوٹا ہو بڑا ہو، عورت ہو یا بزرگ ہو، جس لحاظ سے مرضی کوئی بھی شخص اگر ان کو پڑھنا چاہے بڑے انتہائی احسن اور انداز میں اس کو کیا کر سکتا ہے؟ وہ پڑھ سکتا ہے، اس کو یاد کر سکتا ہے، اس کو سینے میں محفوظ کر سکتا ہے۔ وہ کلمے کیا ہیں؟ وہ ثقیلتان فی المیزان، میزان کے اندر وہ کلمے بھاری ہیں، ان کا وزن بہت ہے، ویسے زبان کے لحاظ سے ہلکے ہیں لیکن میزان کے لحاظ سے وہ بہت بھاری ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ فرمایا کہ وہ حبیبتان الی الرحمن، اللہ رب العزت جو رحمان اس کی صفت ہے، اس کی بارگاہ میں یہ کلمے محبوب ہیں، حبیب ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ بڑے آسان سے ہر شخص اس کی تسبیح کو بیان کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم جب پڑھے گا، پڑھنے کے لحاظ سے آسان، لیکن میزان میں ان کا جو ثواب ہے وہ بہت بڑا بھاری ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ محبوب ترین کیا ہیں؟ کلمے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو، 1000 نیکیاں ہو جائیں گی، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس سے ہمارے گناہ بھی جھڑیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص صبح اور شام ایک ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ کی پڑھے گا، اس کے جو گناہ ہوں گے وہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زائد ہی کیوں نہ ہوئے، تب بھی اللہ رب العزت اس مقدس تسبیح کے توسل سے ہمارے جو گناہ ہوں گے وہ کیا کرے گا؟ اللہ معاف فرمائے گا۔ اور ایک حدیث میں کیا آیا ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کے پڑھنے سے جو ہمارے گناہ ہیں وہ ایسے جھڑتے ہیں جس طرح درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ تو اتنی فضیلت ہے اس تسبیح کے اندر، تو اس کا ہمیں ورد وظیفہ اور اس کو اپنے معمولات میں اور زندگی کے اوقات میں اس کو ہمیں شامل کر لینا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں کیا ہے؟ حضرت سرکار ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر،
کیا میں تجھے بتاؤں کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے پسندیدہ کلام کون سا ہے؟ حضرت ابو ذر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ضرور آپ ارشاد فرمائیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ، اور دوسری حدیث میں ہے سبحان ربی و بحمدہ۔ یہ ایسے کلمے ہیں جو اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہیں۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے جس چیز کو اپنے فرشتوں کے لیے اختیار فرمایا وہ افضل ترین ہے، اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ مطلب وہ فرشتے جو اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ فرشتے جو کھانے سے پاک، پینے سے پاک، جو شادیاں کرنے سے پاک، وہ فرشتے جو نوری ہیں، وہ فرشتے جو گناہوں سے پاک ہیں، وہ فرشتے جو معصوم ہیں، عن الخطا، خطاؤں سے معصوم ہیں، وہ فرشتے بھی اگر اللہ رب العزت جل جلالہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس صورت میں کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو اس انداز میں یہ تو فرشتوں کا بھی کیا ہے؟ وظیفہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ آسمان جو ہے وہ عظمت الہی کے بوجھ سے بولتا ہے۔ آسمان جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ بولتا ہے، چرچراتا ہے۔ محدثین کہتے ہیں اس انداز میں جس طرح ایک چارپائی موجود ہو نہ تو اس کے اوپر وزن رکھ دیا جائے، تو جس طرح وہ چرچراتی، اسی طرح آسمان کی بھی یہی کیفیت ہے، اور آسمان کے لیے حق ہے کہ وہ بولے، کیونکہ ہیبت کا بوجھ سخت ہوتا ہے۔ قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ آسمان میں ایک بالشت بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر کوئی فرشتہ سجدے کی حالت میں اللہ رب العزت کی تسبیح اور اس کی تحمید کے اندر مشغول نہ ہو۔ ایک گٹھ، جس کو پنجابی میں گٹھ کہا جاتا ہے، ایسی ایک بالشت کوئی بھی جگہ خالی نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ کی جو رحمت کے فرشتے ہیں وہ سجدے کی حالت میں اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں تسبیح اور تحمید کے اندر کیا ہے؟ مصروف ہیں۔ تو یہ فرشتوں کا وظیفہ ہے۔ یقیناً جب ہم اس کو قلب سمیم کے ساتھ رضائے الہی کی خاطر جب ہم پڑھیں گے تو اللہ اپنی رحمت اور فضل و کرم کے جو دروازے ہیں وہ یقیناً ہمارے اوپر بھی کیا کرے گا؟ کھول دے گا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اس کے لیے جنت جو ہے یہ واجب ہو جائے گی۔ اور فرمایا جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے گا نا، اللہ اس کو 1,24,000 نیکیاں اللہ اس شخص کو عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر اتنی نیکیاں؟ پھر تو یہ ہے کہ قیامت کے دن کوئی شخص جو ہے وہ ہلاک نہیں ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر بھی بعض لوگ کیا ہوں گے؟ ہلاک ہوں گے۔ اور فرمایا سرکار نے کہ بعض لوگ اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے کہ ان کی بڑی سی بڑی نیکیوں سے پہاڑ بھی دب جائے گا، پہاڑوں سے بھی زیادہ نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں یہ اتنی بڑی نیکیاں کل عدم ہو جائیں گی، جیسے کہ نیکیاں ہیں ہی نہیں۔ یہ کیوں کہا گیا؟ مطلب یہ کہ انسان اپنی نیکیوں کا اللہ کی نعمتوں سے مقابلہ نہیں کر سکتا، اگرچہ پہاڑوں جیسی نیکیاں کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کی نعمتیں جو ہیں وہ زیادہ ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ کی نعمتوں کا، لیکن حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر بھی اللہ اپنے فضل و کرم سے دستگیری فرمائیں گے۔ اللہ کی نعمتوں کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ حضرت سرکار ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بدن کی صحت اور کان کی صحت اور آنکھوں کی صحت کے متعلق بھی اللہ رب العزت قیامت کے دن سوال کرے گا۔ اور قرآن میں ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ آنکھ، دل، کان، ان سے قیامت کے دن اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں پوچھ گچھ ہوگی۔
کہ ان کا استعمال کہاں ہوا، تو ہمیں اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ عافیت یہ بھی اللہ رب العزت جل جلالہ کی نعمت کے اندر داخل ہے۔ اور یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے گھی والی روٹی اور ٹھنڈا پانی، یہ بھی اللہ کی نعمتوں کے اندر شامل ہیں۔ یہ پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا تو ان کی قدر اس سے پوچھو جن کے پاؤں میں کچھ بھی نہیں ہو، تو یہ جوتیاں پہنے اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ٹھنڈا پانی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، لیکن آج مجھ سمیت سب نے اس کی ناقدری کرنی شروع کر دی ہے، اس کا اسراف ہم نے شروع کر دیا۔ گھروں کے اندر خواتین پانی کو وہ فرش ٹھنڈا کرنے کی غرض سے ایسے بہاتی ہیں کہ گلیاں جو ہیں وہ پانی کے ساتھ تر ہو جاتی ہیں، کہ گزرنے والے لوگوں کو بھی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ جی کیا ہے جی فلاں گھر سے پانی نکلا، انہوں نے اپنے فرش کو دھویا۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو اب وہ لوگ جو پانی سے محروم ہیں، چولستان کے علاقے میں ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ جانوروں کے منہ سے خون نکل آیا، اتنی قلت تھی وہاں پر پانی کی، اور جس خطہ زمین سے پانی نکلتا وہ وہاں پر اپنے ڈول اپنے برتن لے کر پہنچ جاتے۔ اور پھر وہ لوگ کون ہیں کہ جس مقام پر جانور پانی پی رہے ہیں وہاں سے وہ لوگ بھی پانی لینے کی کوشش میں، کیوں؟ گھر میں ایک قطرہ صاف پانی کے لیے نہیں ہے، وہ بھی پانی پی رہے ہیں، جانور بھی پی رہے ہیں بیچارے، وہ بھی کیا کریں، ڈول اس میں ڈال کر پانی پینے کے لحاظ سے نکالتے ہیں، کپڑے بھی دھو رہے ہیں، وضو بھی کر رہے ہیں، نمازی۔ تو بہرکیف اتنی قلت ہے وہاں پر پانی کے لحاظ سے، تو ہمیں قدر کرنی چاہیے اس پانی کی۔ اگر یہ پانی نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہمارے نظام زندگی کا بہت بڑا دخل ہے اس لحاظ سے کہ پانی کا استعمال، ہمارے وجود میں اگر پانی کی قلت ہو جائے تو ہم قریب المرگ ہو جائیں۔ تو اس واسطے اس کا خاص خیال اسراف کے حوالے سے بالخصوص ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ تو بارکیف یہ وہ چیز ہے، ٹھنڈا پانی یہ بھی کیا ہے، اللہ رب العزت جل جلالہ کی نعمت ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، قیامت میں جن نعمتوں سے سوال ہوگا ان میں سب سے اول یہ ہوگا کہ ہم نے تیرے بدن کو تندرستی عطا فرمائی ہے، ٹھنڈے پانی سے تجھے سیراب کے۔ یہ بھی ایک قصہ ہے، اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں وارد ہوا کہ جن نعمتوں سے سوال ہوگا وہ روٹی کا وہ ٹکڑا ہے جس سے انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے، اور وہ پانی جس سے انسان کی پیاس کیا ہو جاتی ہے، بجھ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک واقفی کا اس انداز کے ساتھ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت سرکار عمر بن خطاب خلیفہ ثانی جب ان کا گزر ان سے ہوا نا، وہ شخص کوڑی مطلب یہ جہاں پر گند ڈالا جاتا ہے، تو بلکہ کوڑ یہاں پر مرض کے معنی کے اندر ہے، تو کوڑ کا مرض تھا اور اندھا اور بہرا تھا، گونگا بھی تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ساتھیوں سے دریافت کیا کہ تم لوگ اللہ کی کچھ نعمتیں اس شخص پر بھی دیکھتے ہو؟ تو لوگوں نے عرض کیا اس کے پاس اب کون سی نعمت ہے؟ مطلب کوڑ بھی ہے، بیماری ہے، اندھا ہے، بہرا ہے، گونگا بھی ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے۔ باوجود اس کے کہ سرکار عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا پیشاب سہولت سے نہیں کر سکتا۔ کیا پیشاب سہولت سے نہیں کر سکتا؟ تو مطلب کیا ہے کہ ہر چیز کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ بھی اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام و اکرام ہے۔ جب ہم غذا کھاتے ہیں اگر یہ ہمارے پیٹ میں رہ جائے اور اس کے نکلنے کے لحاظ سے کوئی اگر راستہ نہ ہو تو انسان کی کیفیت کیسی، بلکہ انسان تو مر جائے گا۔ تو بہرحال بڑی چھوٹی چیزیں ہیں جہاں سوچنے کی ضرورت ہے، جہاں پر ہمیں اپنے اذہان کو لے جانے کی ضرورت ہے، اور ان چیزوں کی قدر کرنے اور ان پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت۔ آج ناشکری بہت زیادہ ہوگی، اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں۔ المختصر یہ ہے کہ ہمارے عمل، ہماری نیکیاں اللہ کی نعمتوں کے مقابل میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے بار بار احادیث میں اللہ رب العزت کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی باقاعدہ طور پر ترغیب دلائی ہے کہ لوگوں اللہ کا شکر ادا کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت میں آتا ہے کہ مسجد کے اندر موجود تھے، سرکار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بعد میں آئے تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو اٹھایا اور پوچھا وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر عرض کرتے ہیں کہ میں بھوک کی وجہ سے پریشان ہوں، تو بھوک کی وجہ سے میں آیا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بھی بھوک لگی ہے۔
تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لائے تو سرکار نے بھی یہی بات کی کہ میں بھوک کی وجہ سے پریشان ہوں، مسجد میں آیا ہوں۔ اب یہ تینوں کا قافلہ مطلب حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہما یہ چلے، اور حضرت سرکار ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے دولت خانہ پہ تشریف لے گئے۔ ان کی بیوی گھر میں تھی، حضرت ابو ایوب گھر میں نہیں تھے، تو نبی کریم علیہ السلام کو بٹھایا گیا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری جب آئے نا تو وہ نبی کریم علیہ السلام کے لیے ایک خوشہ کھجوروں کا لے کر آئے۔ پھر حضرت ابو ایوب انصاری نے گھر میں بیوی کو کہا کہ کھانا بنایا جائے، بکری کا بچہ جو ہے وہ ذبح کیا گیا۔ تو بارکیف کھانا تیار کیا گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو ایوب انصاری سے کہا کہ اس میں سے کچھ سیدہ خاتون جنت مطلب فاطمۃ الزہرا کے گھر میں پہنچا دو، وہ بھی بھوکی ہیں۔ جب کھانا کھایا نا تو نبی کریم علیہ السلام کی آنکھ مبارک سے آنسو آنے لگے، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے، یہی وہ نعمتیں ہیں جن سے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ ہم نے تو سب کچھ کھایا لیکن خدا کی قسم ہم اللہ کا شکر ادا کرنا بھول گئے، ہماری زبان سے کلمہ شکر نہ نکلا۔ تو حضور نے کیا فرمایا، یہ وہ نعمتیں ہیں ان کے متعلق سوال ہوگا، اور ان نعمتوں پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو بارکیف ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، ہماری نیکیاں اللہ کی نعمتوں کے مقابل میں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں، ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کی تسبیح تحمید کو کثرت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ یہ موضوع انشاءاللہ تعالی اگلے جو ہمارا درس ہوگا، درس نمبر 128، اس پر بھی ہم اس کو بیان کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ کے درجات بلند فرمائے، آپ کی قبر انور پر اللہ اپنے کروڑوں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ آپ کی علمی روحانی فیوز و برکات سے ہم سب کے سینوں کو محفوظ فرمائے، اور اللہ آپ کی قبر مبارک پر اپنی لاتعداد رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وآخر دعوانا